سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اس لیے فرما رہے ہیں کہ انجیل کے اندر یہودیوں نے اپنے تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدکاری کی تب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو اسی کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا کہ سورہ مریم کی تلاوت کر کے سناؤ اللہ کے نبی کو، تاکہ یہودیوں کا ذہن کلیئر ہو جائے، اور وہ جو خباثت اس کے ذہن میں بھرا ہوا ہے اور غلط سوچ کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو سورہ مریم کی تلاوت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مریم کا نزول ہوا تو اس میں فرما رہے ہیں، سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب وقت آیا تو غسل کرنے کے لیے تنہائی میں چلی گئی، یعنی کہ دور چلی گئی اور پردہ کر لی، اور کیا کر لی؟ پردہ کر لی۔ تو اتنے میں جب غسل کرنے لگی تو اچانک سے حضرت جبرائیل امی نمودار ہوئے انسان کے شکل میں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی، فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن من کنت تقیہ، کہ بھئی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں سے بھاگو، نکلو یہاں سے۔ فرمانے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یعنی بھائی میرے اندر وہ ڈیزائر نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتے ہیں، نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور فرشتوں کو عورتوں کے طرف میلان نہیں ہوتا، عورتیں کیا ہوتی ہے اسے نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، ان میں یہ جسمانی قوت اور وہ مردوں والی ڈیزائر نہیں ہوتی۔ فرمایا ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اور کیا فرمایا کہ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ بیٹا۔ کیا ہوگا؟ بیٹا۔ کہنے لگے سب سے پہلے کہہ رہے کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ قال انما انا رسول ربک، تمہیں بیٹا ہوگا، تمہیں کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ مریم علیہ السلام ڈر گئی، کہنے لگی کہ نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں نے گناہ کی نہ بدکاری کی۔ ظاہر بات ہے بیٹا دو طرح سے ہی پیدا ہوتا ہے، یا نکاح کے بعد یا زنا کے بعد۔ کہنے لگی نہ میں نے گناہ کی نہ مجھے کسی غیر مرد نے آج تک چھوا، کیسے بیٹا ہوگا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کریں گے، یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کیسے نہیں کریں گے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو بنا ماں کے ہی پیدا ہو گئے، نہ باپ نہ ماں، مٹی کے گاڑے کو اور پھر اس سے پتلا بنا کر جان پھونک دیا۔ یہاں تو تم ماں ہو، تمہارے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، پل بھر میں ہو جائے گا، پل بھر میں ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور فوراً وہ کپڑے کے پلو پکڑ کر پھونک مارے ہیں تو فوراً حاملہ ہو گئی ہے اسی وقت۔ بعض تفسیر میں آتا ہے کہ 9 ماہ، لیکن اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ فوراً حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور درد ذہن، درد بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ درد اٹھائے، آپ دور بھاگی ہیں اور کھجور کے درخت سے سہارا لے کر ٹیک لگائی ہیں، تنہائی میں جہاں کوئی نہیں ہے، اور درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت ہی زیادہ پریشان۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی کاش اس کام سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یا بھولی بسری ہو جاتی، یا میں زمین پر ہی نہیں ہوتی، میرا وجود نہیں ہوتا، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مر گئی ہوتی، یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا۔ کیوں کہہ رہی ہے؟
بھائی نبی کی پیدائش ہو رہی، اسے پتا ہے حضرت جبرائیل خوشخبری دے دیا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تم گناہ نہیں کی ہو، پھر کیوں کرے؟ انسانی تقاضا ہے، انسان اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا پریشان نہ ہو، کیا کرو؟ بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا وہزی الیک بجذع النخلہ، کیا کرو بھئی یہ کھجور کی ٹہنی وہ اس کو ہلاؤ اور تازہ تازہ کھجور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے گرائے گا۔ اور پھر حضرت مریم جب ٹہنی ہلائی ہے تازہ کھجور گرا ہے، کھجور کھاؤ، پانی پیو، بچے کو گود میں لو اور قبیلے کی طرف جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بول دینا فلن اکلم الیوم انسیہ، بول دینا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، بچے سے بات کرو۔ اور جیسے ہی مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو گود میں لے کے گئی ہے تو قبیلے والے تانا مارنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کیا؟ نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم تو شریف خاندان سے تھی، تم نے کیا کر دیا؟ آج معاشرے میں تانا مارتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح تانا مارا، کہنے لگی فلن اکلم الیوم انسیہ، بھائی میرا روزہ ہے، صومن فلن اکلم الیوم، میں بات نہیں کروں گی، بچے سے بات کرو، ایسے اشارہ کی میرا روزہ ہے، یہ بچہ بولے گا۔ لوگ اور مذاق اڑانے لگے، کیا کہنے لگے؟ بچہ کیسے بولے گا؟ ابھی پیدا ہوا ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوا، بچہ بولے گا؟ یہ بچہ بولے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قوت گویائی دی اور اپنی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دیں گے، اور آگے کیا فرمایا کہ بھئی ما دمت حیا، آگے کیا فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور روزہ رکھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا۔ وجعلنی مبارکن، مجھے لوگوں میں سب سے مبارک اور افضل بنایا ہے، اور کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ سارا قبیلہ سناٹا چل، ابھی بچہ پیدا ہوا بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا بعید ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بعید نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جب اس دن تفسیر میں آپ نے سنا تہمت لگی تو قبیلہ کے ایک لوگوں نے فوراً گواہی دی، کیا کہا؟ قمیص پیچھے سے پھٹا ہے، زلیخا کی غلطی، ثابت ہو گیا نبی ہے۔ تو نبی کی سچائی کو سامنے لانا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ ابھی گود میں ہے، پیدا ہوئے ہیں اور زور سے کہہ رہے ہیں، پورا قبیلہ سن رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائے ہیں، اللہ مجھے کتاب دیں گے، میں مبارک انسان ہوں، نماز ادا کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور میں افضل ہوں تم سب میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بن باپ کے بچے کو پیدا کیا، اور اس سورت کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو بتلائے کہ وہ جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کو خدا بنا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ہرگز نہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ تو اکیلا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ بھائی تم حضرت مریم پر الزام نہیں لگا سکتے۔